بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بر صغیر، جس کو سب کنٹیننٹ بھی کہتے ہیں، اس کے تاریخ کے حوالے سے کون کون سے حکمران رہے ہیں اور کون کون سی قومیں مختلف ادوار میں آباد رہی ہیں، تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ویڈیو بہت معلوماتی اور دلچسپ ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں یا تاریخ کے طالب علم ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیں اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ برصغیر میں سب سے پہلے تاریخ کے حوالے سے جس قوم کا ذکر ملتا ہے اس کا نام ہے کول قوم۔ مورخین کا خیال ہے کہ سب سے پہلے برصغیر میں کول قوم آباد ہوئی۔ یہ قوم شمال مشرقی دروں سے برصغیر میں داخل ہوئی۔ دراوڑ۔ کول کے بعد دراوڑوں کا ذکر ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ لوگ شمال مغربی دروں سے داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے آریائی قوم۔ دراوڑوں کے بعد آریائی قوم برصغیر میں داخل ہوئی۔ تقریباً 2000 قبل مسیح اس قوم کا برصغیر میں داخل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے گوتم بدھ۔ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا، جو کہ 563 قبل مسیح شاہی خاندان میں پیدا ہوا۔ 29 سال کی عمر میں حقیقت کی تلاش میں جنگلات کی راہ لی، تزکیہ نفس کیا مگر حقیقت نہ ملی، اور زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے اور ایک بڑھ کے درخت کے نیچے حقیقت کو پا لیا اور اپنے افکار کی تبلیغ شروع کر دی اور 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جین مت۔ بدھ مت کی طرح جین مت بھی ایک اصلاحی تحریک تھی۔ مذہبی تحریک کی حیثیت سے اسے بدھ مت سے بھی قدیم تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کی فروغ 6 صدی قبل مسیح ہے۔ اس مذہب کے مشہور نام پرشوا اور مہاویر ہیں۔ چندرگپت موریہ۔ چندرگپت موریہ پہلی بڑی سلطنت کا بانی تھا۔ 321 قبل مسیح پورے برصغیر کا حکمران بنا۔ اشوک۔ اشوک جو کہ چندرگپت موریہ کا گرینڈ سن تھا۔ اشوک 295 قبل مسیح پیدا ہوا۔ مورخین کے مطابق اشوک 269 قبل مسیح یا 273 قبل مسیح حکمران بنا تھا۔ اشوک نے بدھ مت کے مذہب کو اختیار کر لیا تھا اور اس کا پرچار بھی کیا۔ اشوک کے بعد گپت خاندان کے اور بھی حکمران آئے اور 453 عیسوی تک حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا۔ راجہ ہرش وردھن۔ راجہ ہرش وردھن 590 عیسوی کو پیدا ہوا اور 647 عیسوی کو فوت ہوا۔ راجہ ہرش وردھن شروع میں برہمن تھا اور بعد ازاں بدھ دھرم کی طرف راغب ہو گیا۔ سکندر اعظم۔ 326 قبل مسیح سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ جن علاقوں پر سکندر نے حملہ کیا تھا ان علاقوں کا حکمران راجہ پورس تھا۔ سکندر کی فوج نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا اور سکندر واپسی میں بابل کے مقام پر 323 قبل مسیح فوت ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم۔ برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت کا آغاز محمد بن قاسم سے ہوا، جو کہ عرب باشندہ تھا۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں سندھ کو فتح کیا اور 3 سال تک حکومت کرتا رہا۔ غزنوی خاندان۔ اس خاندان میں باقاعدہ حکومت سبکتگین نے 976 عیسوی کو قائم کی۔ غزنوی خاندان کے مشہور نام سلطان محمود غزنوی ہیں، جس نے 997 عیسوی سے 1030 تک حکومت کی۔ غوری خاندان۔ جب غزنوی خاندان کمزور ہوا تو غوریوں نے طاقت بڑھانا شروع کی اور فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور 1191 کو محمد غوری دلی کا حکمران بن گیا۔ غوری خاندان شروع میں غیر مسلم تھے اور ذریعہ معاش لوٹ مار تھی۔ سلطان قطب الدین ایبک۔ سلطان قطب الدین ایبک ایک غلام تھا اور خاندان غلامہ کی بنیاد سلطان قطب الدین ایبک نے رکھی۔ سلطان قطب الدین ایبک 1206 عیسوی کو حکمران بنا اور 1210 عیسوی تک حکمران رہا۔ سلطان شمس الدین التمش۔ التمش 1211 کو حکمران بنا اور 1236 تک حکومت کرتا رہا۔ التمش بھی قطب الدین ایبک کا
زر خرید غلام تھا۔ رضیہ سلطانہ التمش کی بیٹی کا نام رضیہ سلطانہ تھا، جو کہ اپنے بھائیوں سے زیادہ انتظامی امور میں دلچسپی رکھتی تھی۔ رضیہ سلطانہ 1236 کو حکمران بنی اور 1240 تک حکومت کرتی رہی۔ بلبن خاندان التمش خاندان کے زوال اور التمش خاندان کے ساتھ قرابت داری کی وجہ سے غیاث الدین بلبن 1266 کو دلی کا حکمران بن گیا۔ غیاث الدین بلبن 1286 کو فوت ہو گیا تھا۔ خلجی خاندان 1290 کو تخت نشین ہوا۔ اس خاندان کے مشہور نام علاء الدین خلجی، جو کہ 1290 کو حکمران بنا اور 1315 کو فوت ہو گیا۔ تغلق خاندان 1320 کو غیاث الدین تغلق کی صورت میں اقتدار میں آیا اور 1388 کو تغلق خاندان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ لودھی خاندان 1488 کو اقتدار میں آیا۔ اس خاندان کے مشہور حکمران ابراہیم لودھی، جو کہ 1517 سے 1526 تک حکمران رہا۔ پانی پت کی مشہور لڑائیاں ابراہیم لودھی سے ہی منسوب ہیں۔ عہد مغلیہ ظہیر الدین بابر نے 1526 کو مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر 1530 کو فوت ہو گیا۔ بابر کا عرصہ حکومت صرف 4 سال ہے۔ نصیر الدین محمد ہمایوں بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں 1530 کو حکمران بنا اور 1556 تک حکمران رہا۔ ہمایوں کو اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شیر شاہ سوری نے 1540 کو ہمایوں سے حکومت چھین لی تھی اور برصغیر سے بھگا دیا تھا، لیکن شیر شاہ سوری کے جانشین اقتدار کو زیادہ دیر قائم نہ رکھ سکے۔ بالآخر 1545 کو ہمایوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا۔ جلال الدین محمد اکبر ہمایوں کا بیٹا جلال الدین اکبر 1556 کو محض 13 سال کی عمر میں برصغیر کا حکمران بنا اور 1605 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ جہانگیر اکبر کا بیٹا جہانگیر، جو کہ شیخو کے نام سے بھی مشہور ہے، اکبر کی وفات کے بعد 1605 کو تخت دلی کا حکمران بنا۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے صحت جواب دے گئی اور 1627 کو فوت ہو گیا۔ شاہ جہان جہانگیر کا بیٹا شاہ جہان، جو کہ 1628 کو حکمران بنا اور 1666 کو فوت ہو گیا۔ انڈیا کا مشہور تاج محل شاہ جہان نے بنوایا تھا۔ شاہ جہان کا دور حکومت 1628 تا 1658 تک ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا پورا نام محی الدین اورنگزیب عالمگیر تھا، جو کہ 1658 کو باپ شاہ جہاں کی زندگی میں ہی باپ کو قید کر کے حکمران بن گیا تھا۔ اورنگزیب 1707 کو فوت ہو گیا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ خاندان کا زوال شروع ہو گیا تھا، جو کہ 1857 کی جنگ آزادی پر مکمل ختم ہو گیا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان کا وجود 1857 کو جب انگریز نے برصغیر پر قبضہ کر لیا تو آزادی کی جنگ شروع ہوئی اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان اور ہندوستان دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ یہ تھا برصغیر پاک و ہند کا مختصر سا تعارف۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔